وہ حیران پریشان اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میری ماں مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں۔ میرب کی آنکھوں میں چھائی بے بسی دیکھ کر زنیرہ بیگم کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ خود زنیرہ بیگم بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی 17 سالہ معصوم بیٹی کو ایک بے جوڑ رشتے میں باندھ دیں، لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے، لیکن انہیں یہ کہنا ہی تھا، میرب میری پیاری بیٹی، خدا کے لیے سارے خیال دل سے نکال دو، کیونکہ تمہارے بابا کی یہی خواہش ہے اور تم اپنے بابا کی حالت سے واقف ہو۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرب کے ہاتھ پکڑے تھے، جسے اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کل تک تو میری شادی کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور اب آپ اچانک سے مجھے کہہ رہی ہیں کہ اگلے 1 گھنٹے میں میرا نکاح ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زنیرہ بیگم نے ایک بار پھر سے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بیٹا، تمہارے ابو کی یہی خواہش ہے اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم جانتی تو ہو اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو کیا ہوگا۔ میرب کو غصہ آیا۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا؟ بابا اتنے ظالم نہ تھے، نہ ہیں، جتنا بنا کر آپ میرے سامنے انہیں پیش کر رہی ہیں۔ میری نسبت آج سے 10 سال پہلے پکی ہوئی تھی، جب میں خود ایک بچی تھی اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور اب آپ یہ کہتی ہیں کہ میں اس جلاد سے شادی کر لوں؟ زنیرہ بیگم نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ بولو، ساتھ ہی مہمان خانہ ہے، کوئی سن لے گا۔ پھر وہ تھوڑا نرم پڑتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بات مان لو۔ آپ کی بات مانوں؟ میرب نے افسوس کرتی نظروں سے انہیں دیکھا اور کہا، نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ آپ مجھے سولی پر چڑھا رہے ہیں اور میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹا، یہ بات نہیں ہے۔ زنیرہ بیگم اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے بابا جانی اس وقت دل کے مریض بن چکے ہیں، انہیں میں کسی بھی قسم کا دکھ نہیں دے سکتی۔ عمران ان کے بھائی کا بیٹا ہے اور وہ انہیں بے حد عزیز ہے۔ انہیں تو یہ نہیں پتہ کہ تم اپنے دل میں کوئی اور خیال لیے بیٹھی ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں ایک شریف بیٹی ہی مانتے ہیں، جیسی یہاں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور تم جانتی ہو کہ یہاں کی بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے نہ نہیں کرتی۔ میرب کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ طیش میں اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ امی، اب جو مرضی کہتی رہیں، لیکن میں اس جلاد سے شادی نہیں کروں گی۔ پورے 12 سال وہ مجھ سے بڑا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا گنوار اور جاہل ہے۔ اس جلاد سے شادی نہیں کروں گی۔ پورے 12 سال وہ مجھ سے بڑا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا گنوار اور جاہل ہے۔ اس جلاد سے تو شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں، تاکہ مجھے آپ کا اور بابا جانی کا دکھ بھی نہ دیکھنا پڑے۔ میرب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے نکاح سے انکار کرنے کی خاطر وہ کس حد تک گزر جائے۔ زنیرہ بیگم اس کی اونچی آواز سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، باہر بیٹھک میں سب بیٹھے ہیں، آواز سن لیں گے تمہاری۔ زنیرہ بیگم نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی کہ ان کی بیٹی کی آواز باہر نہ جائے، مگر بیٹھک کمرے کے ساتھ ہی جڑی تھی اور میرب کی آواز صاف صاف بیٹھک کے مردوں کے درمیان گونجی تھی، جو میرب کے بابا بیمار ہونے کی وجہ سے یوں ہی خاموش بیٹھے تھے۔ گھر کا ماحول ایک دم ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ جبکہ عمران نے یہ بات سنی تو اس کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ سامنے بیٹھے اسد خان نے اسے طنزیہ نظر سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہاری ہونے والی بیوی تمہیں جلاد اور جاہل سمجھتی ہے۔ عمران جانتا تھا کہ بیٹھک میں موجود سبھی مردوں نے یہ بات سن لی۔ اس کے چہرے پر خجالت کے اثرات واضح تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر جا کر وہ میرب کا گلا ہی دبا دے۔ یہ تو معلوم تھا کہ وہ انتہائی لاڈلی اور خودسر ہے، مگر وہ اس حد تک بدتمیز بھی ہو سکتی ہے، یہ تو عمران نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عمران نے اپنی خجالت چھپانے کے لیے کوئی اور بات چھیڑ دی تھی۔ وہ دوسرے موضوع پر بات کرنے لگا تھا، لیکن اسے اسد کی طنزیہ نظریں بار بار احساس دلا رہی تھیں کہ اس کی ہونے والی بیوی نے جو بات کی ہے وہ سب لوگوں نے سنی ہے۔ میرب کے بابا اور اس کے چچا جان یعقوب خان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات لیے اٹھے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ آئیے، جہاں میرب اپنی ماں سے بحث کرنے میں مصروف تھی، وہ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔
باپ کا لحاظ آڑے آ گیا، ورنہ وہ کسی صورت میں بھی چپ ہونے والی ہی نہیں تھی۔ پوری امید تھی کہ وہ اپنے باپ سے کہے گی تو وہ اس رشتے کو انکار کر دیں گے، مگر یہ اس کی محض خام خیالی تھی۔ بابا جان، میں ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی بات میرب کے منہ میں ہی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم جانتی ہو کہ میرا بڑا بھائی اس وقت بستر مرگ پر ہسپتال میں ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کی آخری یہی خواہش ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھے، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں۔ تم بچپن سے ہی عمران سے منسوب ہو، ایک نہ ایک دن تمہاری شادی اس سے ہونی ہی تھی، تو کیا برا ہے کہ میں اپنے بھائی کی آخری خواہش کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پورا کر دوں؟ میرب نے آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلایا۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آگے آ کر میرب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عمران ایک بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ اگر تم نہیں جانتی کہ مجھے دل کا دوسرا دورہ پڑے تو خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ میں تمہارے لیے آج یہ نکاح نہیں کر رہا۔ تم ایک دن سوچنے کا وقت لے لو، کل اسی وقت تمہارا عمران کے ساتھ نکاح ہوگا۔ وہ کہہ کے رکے نہیں تھے، بلکہ کمرے سے باہر چلے گئے، اور میرب وہیں ڈہ سی گئی۔ اگر مجھے میرے بابا کی آخری خواہش کا احترام نہ ہوتا تو میرب یعقوب خان، میں تمہیں بتاتا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ عمران کا پارا کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے چچا کے احترام میں کچھ نہیں بولا تھا، مگر اسے یہ بے عزتی بہت بری طرح سے محسوس ہوئی تھی۔ سب بڑوں کے بیچ اسے اپنے لیے جاہل اور جلاد جیسے الفاظ سننے پڑے تھے۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہیں میرب جیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، اور وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جانے کب اسد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے پلٹا، اور اسد کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ انتہائی ذاتی باتوں میں مجھے دوسروں کا مداخلت کرنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ امید ہے آج کے بعد اس بات کو یاد رکھو گے۔ وہ اسد کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کے پاس سے نکل گیا تھا۔ اسد کو عمران کے غصے کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، تو دوسری طرف وہ میرب کی ضد اور جنون سے اچھی طرح آگاہ تھا، اور اسے یہ شادی کسی صورت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سفید کلف لگے کپڑے پہن کر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ وہ اپنی عمر سے 5 سال کم ہی نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود میرب نے اسے بڑی عمر کا طعنہ دے کر اچھا نہیں کیا تھا۔ میرب، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا۔ بس آج کی رات، اور تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تمہارے الفاظ سود سمیت تمہیں نہ لوٹائے اور بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عمران نہیں۔ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خود کلامی بھی جاری تھی۔ میرب نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سزا میں پھنسنے جا رہی ہے۔ میرب علی ولد یعقوب علی خان، کیا آپ کو عمران ولد معظم علی خان سے باحق مہر 50 لاکھ روپے اور 10 تولے سونا، یہ نکاح منظور ہے؟ قاضی کی آواز تھی یا کوئی سور جو میرب کے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ ایک آخری بار اس نے شکوہ کنا نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں خود بھی آنسو تھے، اور وہی جانتی تھی کہ اپنی لاڈلی کو یوں اس کی مرضی کے خلاف بیاننا کتنا اذیت ناک ہے۔ وہ آنکھیں چرا گئی تھیں۔ میرب کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے اشارہ دے رہے ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کرنے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور دستخط کر دیے۔ مبارک و سلامت کا شور اٹھا تو باہر بیٹھا اسد چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ یہ نکاح ہو جائے گا۔ میرب جتنی مضبوط اور طاقتور بنتی تھی تو اسد کا یہی سوچنا تھا کہ وہ عین وقت پر بھی انکار کر سکتی ہے۔ اسے یہی امید تھی، مگر بانسا پلٹ گیا تھا۔ نکاح کے وقت عمران کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، مگر رہ رہ کے اس کے کانوں میں گزشتہ روز کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوا میرب کہ آخر تم ایک غصہ ور انسان کی بیوی بن ہی گئی ہو۔ نکاح کے بعد اسد میرب سے بس یہی کہہ پایا، میں کتنا چاہتا تھا تمہیں کہ بچا لو اور ایک غلط انسان کے تم ہتھے نہ چھوڑو، مگر قسمت کو یہی منظور تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی رہے گی۔ اسد کہہ کر رکا نہیں تھا، اور میرب وہ تو جیسے کچھ سوچنے اور سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔
یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس انسان کے سامنے جانے سے اس کی روح کانپتی تھی اور جسے وہ اپنے آس پاس بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج اس کی بیوی بن کر وہ اس کی حویلی میں قدم رکھ رہی تھی۔ میرب، اب وہی تمہارا گھر ہے، اصلی گھر۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کے قدم من کے بھاری ہو رہے تھے، مگر پھر بھی اٹھانے تو تھے ہی۔ بڑی مشکل سے چل کر وہ عمران کے کمرے تک پہنچی تھی۔ میرب، جو کچھ بھی ہے تمہیں پرانی باتوں کو بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ اپنے شوہر کی عزت کرنی ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو خود ہی تسلی دی۔ اگرچہ عمران اس کے لیے ناپسندیدہ شخص تھا، مگر نکاح نامے پر سائن کرتے ہی اس نے اپنے جذبات کو بدلنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ اب وہ اپنے شوہر کے دل سے قبول کرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران کمرے میں آیا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازے کو کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ دروازے کے زور سے بند کرنے کے آواز سے میرب سہم کر رہ گئی تھی۔ عمران کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرے میں نہیں بلکہ کسی میدان جنگ میں آیا ہو۔ وہ سخت وحشت کا شک بھر رہا تھا۔ میرب کے پاس آ کر بیٹھ اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی بجائے اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کے اس کے اوپر سے لال دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ اب بتاؤ میرب علی، اب تو میری بیوی بن کر آ گئی ہو، کیسا لگ رہا ہے ایک جاہل اور گنوار کی بیوی بن کر اس کمرے میں آ کر؟ اس نے آگے بڑھ کر میرب کی ٹھوڑی دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تکلیف کے مارے میرب کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے، مگر اس نے خود کو کوئی سخت جواب دینے سے باز رکھا۔ اب جب کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے یہ رشتہ ہر حال میں نبھانا ہے تو اسے ابھی چپ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ ایک طرف کو جھٹک کر وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی تو میں بھی تمہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ کچھ مرا نہیں جا رہا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو میرے باپ کی آخری خواہش تھی، اس لیے ان کے احترام میں چپ ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ ذرا، میں نے ایسا کون سا تمہارے سامنے عملی مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے تمہیں میں جلاد لگتا ہوں؟ تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیٹھک میں موجود سب مردوں نے وہ سنا اور میری دو کوڑی کی عزت رہ گئی۔ میرب اس کے طنز اور سخت لہجہ چپ چاپ سر جھکا کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، اور یہی بات عمران کو مزید آگ لگا گئی۔ تم مجھے جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہی، یعنی کہ تمہارے نزدیک میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ تم مجھے کوئی جواب میں بات ہی کہہ دو۔ عمران کو لگ رہا تھا کہ میرب اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ کوئی جواب دے، اور یہ سوچ اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے ایک نفرت بھری نگاہ میرب پر ڈالی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ وہ رویہ رکھنے کی سزا کیا ہے۔ میرب نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اب اس پر جنون طاری ہو چکا تھا۔ وہ رات میرب نے جیسے کانٹوں پر گزاری تھی۔ اس کو تو یہ تھا کہ شادی کی پہلی رات جیسے باقی عورتوں کی گزرتی ہے اس کی بھی ویسے ہی گزرے گی، لیکن عمران نے اس کی غلط فہمی دور کر دی تھی اور اسے یہ بتا دیا کہ وہ اس کے پیار کا نہیں بلکہ غصے کا نشانہ بنی ہے۔ اگلی صبح میرب کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی زندگی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ غسل کرنے کی نیت سے وہ واش روم میں چلی آئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر اس کے رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشانات گزشتہ رات عمران کے غصے کی خوب کہانی سنا رہے تھے۔ خود پر چادر لپیٹے ادھر ادھر وہ اپنا سوٹ کیس تلاش کرنے لگی، مگر کسی نے اس کے کپڑوں والا سوٹ کیس اس کمرے میں نہیں پہنچایا تھا۔ الماری میں دیکھا تو الماری بھی خالی تھی، وہاں پر بری کے نام پر بھی ایک سوٹ کیس تک موجود نہیں تھا۔ اسے تائی جان پر غصہ آیا کہ ایسی بھی کیا لاپرواہی کہ دلہن کے پہننے کے لیے کمرے میں کوئی جوڑا ہی نہیں رکھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عمران کو اتنا غصہ تھا کہ اس نے میرب کے لیے کوئی چیز کمرے میں رکھنی ہی نہیں دی۔ الماری کے پٹ بند کرنے سے پہلے اچانک اس کی نظر سب سے اوپر والے خانے میں پڑی تو اسے وہاں پر لال رنگ کی کوئی چمکتی چیز دکھائی دی۔ حیران ہوتے ہی اس نے دیکھا تو وہ ایک سرخ رنگ کی نائٹی تھی، بے حد خوبصورت اور مہنگی۔ یقیناً وہ عمران اسی کے لیے لایا تھا۔ اس کا دل کچھ نرم ہوا۔ ایک دم ایک اور خیال آنے پر وہ دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ وہاں پر ایک خوبصورت سی ڈبیا موجود تھی جس کے اندر سونے کے کنگن تھے جو اس کی منہ دکھائی کے تھے۔
بے اختیار اس کے دل میں عمران کے لیے جتنی بھی قداوت اور غصہ تھا وہ دل سے نکلنے لگا، اور اسے احساس ہوا کہ عمران کے دل میں تو شادی کی پہلی رات کے لیے بہت سارے ارمان تھے، اسی لیے اس نے اتنا انتظام کر رکھا تھا، مگر شاید میرب کی باتوں نے ہی اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران کے دل سے یہ ساری نفرت اور غصہ ختم کر کے رہے گی اور اپنے پیار محبت سے اس کا دل بہت جلد جیت لے گی۔ اس نے نہا کر وہی نائٹی پہن لی، کیونکہ کچھ اور پہننے کو تو تھا ہی نہیں۔ عمران ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اسے خیال آیا ابھی کچھ دیر میں تائی جان جگانے آ جائیں گی اور ناشتے کے لیے پوچھیں گی تو اسے ان کپڑوں میں دیکھ کر وہ کیا سوچیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ میں اپنا سوٹ کیس خود ہی تلاش کر کے کوئی کپڑے پہن لوں۔ میرب نے خود کلامی کرتے ہوئے بڑی سی بیڈ شیٹ میں خود کو لپیٹا اور نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کسی ملازمہ سے پوچھ لے گی، کیونکہ حویلی کے مکینوں کے بارے میں تو وہ جانتی تھی کہ وہ دیر سے اٹھیں گے، لیکن راہداری میں اس کا پہلا سامنا ہی اسد سے ہو گیا۔ وہ ایک دم سے سب اپنے سامنے دیکھ کر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی کہ وہ اسے ایسے حلیے میں دیکھ کر کیا سوچے گا۔ اگرچہ اس نے چادر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، مگر پھر بھی اسے شرم محسوس ہوئی۔ اسد کی نظروں سے اسے الجھن محسوس ہونے لگی تو وہاں سے جانے لگی کہ اسد نے اسے پکار لیا۔ میرب، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ اسد نے ایک بھرپور نظر پھر سے اس کے سراپے پر ڈالی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ ہاں، وہ میں اپنا کپڑوں والا بیگ دیکھنے آئی تھی۔ میرب کو یوں اس کے نام لینے پر کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اب اسد کو بھی اسے بھابھی بلانا چاہیے، مگر وہ شادی کے دوسرے ہی دن تو اس پر حکم نہیں چلا سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ میرب، تم کمرے میں چلو، میں تمہارا سوٹ کیس بھجواتا ہوں۔ اب اگر تمہیں ایسے حلیے میں کسی نے دیکھ لیا تو خواہ تماشا لگے گا۔ میرب نے جلدی سے وہاں سے دوڑ لگائی اور کمرے میں گہرے سانس لینے لگی۔ اگرچہ اسد کو شروع سے ہی بلانے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی اور کزنز کی طرح اچھے سے بات کر لیتی تھی، لیکن پھر بھی اب وہ اس کی بھابھی کے روپ میں اس گھر میں موجود تھی اور اسے اس طرح اسد کے سامنے بہت شرم محسوس ہوئی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ کب چادر اس کے اوپر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گئی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ تبھی ایک دم عمران جاگا تو اسے نائٹی میں دیکھ کر وہ آنکھیں ملتا ہوا فوری طور پر اٹھ بیٹھا۔ دروازے کے پاس اسے کھڑا دیکھ کر اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی گونجی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میرب اٹکتے ہوئے کہنے لگی۔ میں باہر گئی تھی تاکہ اپنا سوٹ کیس کپڑوں والا دیکھوں کہ کہاں پر ہے۔ عمران نے غصے والی نظروں سے اس کے سراپے کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اس حلیے میں باہر گئی تھی؟ میرب نے جلدی سے چادر سے اپنے آپ کو کور کیا اور بولی، میں تو بس کپڑے لینے کے لیے باہر گئی تھی تاکہ تیار ہو جاؤں۔ عمران نعیم نے لحاف پرے پھینکتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر کے ماحول کا کچھ معلوم بھی ہے؟ چپ کر کے کچھ سادے سے کپڑے پہنو، ہمیں ابھی ہسپتال جانا ہے۔ بابا کو میں نے نکاح کی خبر دی تھی اور اب وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرب اس کے سخت لہجے پر دل محسوس کر کے رہ گئی۔ وہ نہا دھو کر باہر آیا، پھر سے اس نے سفید کپڑے ہی پہنے تھے۔ میرب کا دل ایک دم سے اسے دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ آج پہلی بار اس نے غور سے عمران کو دیکھا تھا، یا شاید آج دیکھنے والی نظر ہی کچھ اور تھی کہ وہ اسے بہت ہینڈسم لگا۔ اس میں کوئی بھی تو کمی نہیں تھی۔ اونچا، لمبا، گبرو جوان تھا، 30 سال کا ایک پرکشش مرد۔ تم جتنا بھی مجھ سے سختی سے پیش آؤ، مگر میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کہیں نہ کہیں محبت موجود ہے، اور میں اس محبت کو باہر لا کر رہوں گی۔ میرب اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور دل ہی دل میں مسم ارادہ کیا کہ وہ اس کی محبت پا کر رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سادہ سا سوٹ پہن کر وہ عمران کے ساتھ ہسپتال چلی آئی تھی، جہاں تایا جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ شفقت سے کہنے لگی کہ میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا اور کسی لڑکی کا تصور نہیں کیا تھا وہ میرے عمران کی بیوی بنے گی، اور آج تمہیں اپنی بہو اور عمران کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر میری آخری خواہش پوری ہوگی۔ اب مجھے خدا اٹھا بھی لے گا تو میرے دل میں کوئی کسک باقی نہیں رہے گی۔ میرب اور عمران ان کی بات سن کر تڑپ گئے تھے۔ بابا، فکر نہیں کریں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور گھر واپس آئیں گے۔ عمران نے ان کا ماتھا چومتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی
وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ سارا دن میرب اور عمران ان کے پاس ہسپتال میں رہے تھے۔ شام کو اسد اور تائی جان آ گئے تو تائی جان کہنے لگیں رات یہاں پر اسد رہے گا، عمران تم اور میرب میرے ساتھ ہی واپس گھر چلو۔ لیکن عمران نے منع کر دیا، بولا نہیں امی، میں یہیں ابو کے ساتھ رہوں گا، آپ اپنی بہو کو لے کر اسد کے ساتھ چلی جائیں۔ تائی جان نے ناراضگی سے اسے دیکھا، اتنے دنوں سے تم ہی اپنے باپ کے پاس تھے، اب تمہاری نئی شادی ہوئی ہے تو تم اپنی بیوی کو بھی تھوڑا وقت دو، اسد ہے نا، وہ رات رہ لے گا۔ میرب نے امید بھری نظروں سے عمران کو دیکھا، وہ خود بھی یہی چاہ رہی تھی کہ عمران اس کے ساتھ ہی گھر واپس آ جائے، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تو مجبوراً میرب اور تائی جان کو اسد کے ساتھ گھر واپس آنا پڑا۔ میرب تو گھر آتے ہی اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح خود ہی تائی جان کچن میں آ گئی۔ ان کا ارادہ اپنے لیے چائے بنانے کا تھا، اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے میرب کے لیے بھی چائے بنا دی کہ نئی نویلی بہو ہے تو بجائے اس سے کام کروانے کے میں خود ہی کر لوں۔ اپنا اور میرب کا چائے کا کپ وہ میرب کے کمرے میں ہی چلی گئیں۔ تبھی انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا، میرب کمرے میں نہیں تھی، شاید واش روم میں تھی، کیونکہ شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ کمرے میں اسد کھڑا تھا۔ اسد، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کا کہنا تھا کہ وہ بوکھلا کر اور گھبرا کر پیچھے پلٹا۔ سامنے اماں جان کو دیکھ کر اسد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ تائی جان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سے پوچھا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اسد نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، وہ اماں اصل میں میرا چارجر نہیں مل رہا تھا تو میں عمران بھائی کے موبائل کا چارجر ڈھونڈ رہا تھا۔ تائی جان کو بہت عجیب لگا۔ اسد کو سمجھایا کہ پہلے یہ صرف تمہارے بھائی کا کمرہ تھا، مگر اب تمہاری بھابھی بھی اسی کمرے میں رہتی ہیں، اگرچہ ابھی وہ اس کمرے میں موجود نہیں، لیکن پھر بھی چاہے وہ کمرے میں موجود ہوں یا نہ ہوں، تم آئندہ اس کمرے میں نہیں آؤ گے، احتیاط کیا کرو۔ جی بہتر امی، کہتے ہوئے جلدی سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تائی جان کچھ دیر وہیں پر کھڑی سوچتے رہیں، پھر سر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، وہ صرف چارجر کے لیے ہی اس کمرے میں آیا ہو۔ اگلے دن میرب نے تایا جان کے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا تھا اور وہ انہیں دینا چاہتی تھی، مگر تائی جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اسد کے ساتھ چلی جائے۔ وہ ہرگز بھی اسد کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوراً اسے جانا پڑا۔ عمران نے اسے اسد کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ چپ ہو گیا۔ میرب نے بہت پیار سے تایا جان کو ناشتہ کروایا۔ سارا دن وہ وہیں ان کے پاس ہی ان کی خدمت کرتی رہی تھی، اور اس چیز نے عمران کا دل تھوڑا سا نرم کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ اتنی بھی سخت دل نہیں جتنی میں سمجھتا تھا۔ اب تک میرب نے اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، شاید اب وہ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سوچ کر عمران کے دل میں تھوڑی سی خوش فہمی جاگی۔ اس کا دل کیا کہ آج وہ میرب کے ساتھ ہی گھر واپس جائے۔ تبھی اس نے کہہ دیا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، آج میں گھر جاؤں گا۔ میرب یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عمران کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو عمران کی نظر فوراً صوفے پر رکھے ہوئے گلاب کے پھولوں پر پڑی۔ پیچھے مڑ کر اس نے درست لہجے میں میرب سے پوچھا، یہ پھول کہاں سے آئے؟ میرب بھی خود کچھ نہیں جانتی تھی کہ یہ پھول کہاں سے آ سکتے ہیں۔ صبح تو وہ بہت جلدی میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اس لیے اس نے محسوس نہیں کیا کہ صوفے پر پھول رکھے ہیں۔ اب دیکھا تو وہ مرجھائے ہوئے تھے، یہی لگ رہا تھا کہ صبح سے یہ کمرے میں ہی تھے۔ عمران کے چہرے پر پھیلتا شک میرب کی جان نکال دینے کو کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، تائی جان کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے عمران کا تفتیشی سوال سن لیا تھا، تبھی کہنے لگیں، ارے بیٹا، یہ پھول میں نے منگوائے تھے کہ میرب اپنے ساتھ ہسپتال لے جائے، اور میں نے یہیں پر رکھ دیے، بھول گئی۔ جہاں میرب کی جان میں جان آئی وہیں پر عمران کے چہرے سے بھی تشویش اور شک کم ہو گیا۔ پھول واپس لے کر جاتے ہوئے تائی جان کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ ابھی تو انہوں نے عمران اور میرب کا رشتہ خراب ہونے سے بچا لیا تھا، شک کی دیوار بننے سے پہلے ہی ختم کر دی تھی، لیکن اب انہیں خود سوچنا تھا کہ یہ پھول یہاں پر آئے کیسے۔ میرب کو امید تھی کہ آج کی رات وہ اپنے اور عمران کے درمیان فاصلوں کو مٹا دے گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ان کو گھر آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسد کا فون آ گیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ تایا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو ان کو ایمرجنسی میں بھاگم بھاگ وہاں پر دوبارہ پہنچنا پڑا۔
تایا جان کی حالت کچھ گھنٹوں میں سنبھل گئی تھی۔ عمران نے میرب کی نیند سے بوجھل ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو کہنے لگا، ایسا کرو تم واپس چلی جاؤ، میں ڈرائیور کو کال کر دیتا ہوں۔ تو اسد کہنے لگا، ڈرائیور کو کال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی تو گھر ہی جا رہا ہوں، بھابھی کو ڈراپ کر دوں گا۔ میرب کو اس وقت اس کے ساتھ واپس جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، تو بولی، نہیں کوئی بات نہیں، آپ جائیے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ عمران نے منع کر دیا اور بولا، اس ٹائم پر تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا مناسب نہیں، تم اسد کے ساتھ ہی گھر واپس چلے جاؤ۔ میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا تو انہیں جا کر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، ابو کی حالت ٹھیک ہے۔ میرب ہرگز بھی اسد کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اسے اسد کی نظریں کچھ دنوں سے بالکل بھی اچھی محسوس نہیں ہو رہی تھیں، وہ اس کے سامنے آنے سے گریز ہی کرتی تھی، مگر اب جانا مجبوری بن گیا تھا۔ گھر آتے ہی اسد کہنے لگا، بھابھی میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئی ہوں گی، آپ یہیں پر لاؤنج میں بیٹھیں، میں اپنے اور آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے۔ میرب انکار کرنا چاہتی تھی مگر سر میں شدید درد کی وجہ سے چپ ہو گئی کہ ایک کپ چائے پینے میں کیا حرج ہے۔ اسد چائے بنا کر لے آیا اور اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرب، ہم بہت اچھے کزنز ہوا کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھ سے یوں دور دور کیوں رہتی ہو؟ اس کا یوں نام سے پکارنا ایک دفعہ پھر سے میرب کا موڈ خراب کر گیا، وہ بھابھی سے پھر سے میرب پر آ گیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اب مجھے تم سے بے تکلف ہونے کی ضرورت ہے، میری شادی ہو چکی ہے تو تم بھی محتاط ہو کر رہا کرو اور مجھے بھابھی بلایا کرو۔ آخر میرب کا مدعا زبان پر ہی آ گیا تھا، وہ بڑی دیر سے اسے یہ بات سمجھانا چاہتی تھی تو سوچا ابھی ہی کہہ دیا جائے، اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، عجیب سا کڑوا سا ذائقہ تھا، لیکن وہ چپ چاپ ہی پی گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلتا ہوں، تم بھی چائے پی کر اپنے کمرے میں چلی جانا۔ تو وہاں سے چلا گیا تو وہ سر جھٹک کر چائے پینے لگی۔ چائے پیتے ہی میرب جو ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو ایک دم سے چکرا کر گر گئی۔ یہ میرا سر کیوں گھوم رہا ہے، مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند ہوئے جا رہی تھیں اور پھر وہ وہیں صوفے پر ہی گر کر رہ گئی اور اس کو کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے بستر پر لیٹے دیکھ کر ایک دم سے اس کے حواس جاگ گئے۔ رات کا واقعہ اسے یاد آنے لگا کہ میں تو وہیں لاؤنج میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی، پھر یہاں پر اوپر اپنے کمرے میں کیسے آئی؟ اسد تو اپنے کمرے میں جا چکا تھا، تائی جان بھی سو رہی تھیں، ملازمین میں سے بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر آخر میں یہاں پر کیسے آئی؟ مجھے کون لے کر آیا؟ ایک خوش فہمی تھی کہ شاید عمران واپس آ گیا ہو، لیکن وہ بھی کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرب کا سر پھٹنے لگا تھا، آخر گزشتہ رات اس کے ساتھ ہوا کیا؟ کچھ دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں آئی تو اس نے کسی خدشے کے تحت اس سے پوچھا کہ گھر میں باقی سب جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اس کا اشارہ اسد کی طرف تھا لیکن وہ براہ راست نہیں پوچھنا چاہتی تھی، تو ملازمہ کے منہ سے یہ سن کر سبھی بھی اپنے اپنے کمرے میں ہی ہیں اور سو رہے ہیں، اس کو اور پریشان کر گیا کہ آخر پھر وہ اپنے کمرے تک کیسے آئی؟ ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہی چکراتے چکراتے ہی کمرے میں آ گئی ہوں اور یہیں پر آ کر سو گئی ہوں۔ ایک خیال میرب کے ذہن میں آیا تھا لیکن وہ اس کو مان ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ لاؤنج میں ہی تو چکرا کر گری تھی اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی انہی پریشانیوں میں تھی کہ نیچے سے کچھ شور سا اٹھا، وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئی تو تائی جان اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ معلوم پڑا کہ تایا جان کی ہسپتال میں وفات ہو گئی ہے۔ یہ خبر تائی جان پر اور سب باقی گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ عمران گھر واپس آیا تو میرب کو دیکھ کر جانے کیوں اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے۔ میرب اپنا ساتھ اور تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی مگر وہ اس کے پاس سے نظریں چرا کر چلا گیا۔ آخر یہ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ عمران کا رویہ ناقابل فہم تھا، کبھی اسے عمران کے چہرے پر اپنے لیے نفرت نظر آتی تو کبھی اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکتے نظر آ رہے تھے، ایسے جیسے کہ وہ میرب کو اپنے غصے کی آگ میں جلا کر خاکستر ہی کر دے گا۔ مگر آخر کیوں؟ میرب کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جتنے دن گھر میں مہمان موجود رہے اتنے دن تو وہ مہمان خانے میں ہی رہا تھا اور میرب سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ اس کو ہوا کیا ہے، اور پھر آخر کار اسے معلوم ہو ہی گیا۔ مہمانوں کے گھر سے جانے کے بعد وہ مہمان خانے کو خالی دیکھ کر وہیں پر چلی آئی۔ عمران صوفے پر لیٹا ہوا تھا، چہرے پر کوہنی رکھی ہوئی تھی،
قدموں کی آہٹ سن کر کوہنی ہٹائی تو میرب کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی نفرت پھیل گئی جسے وہ پچھلے 4 دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تم میری نظروں کے سامنے مت آؤ ورنہ میں کچھ کر گزروں گا۔ میرب اتنا نفرت انگیز لہجہ سن کر وہیں پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے صبر کی بھی حد ختم ہو گئی تھی۔ اسے برداشت نہیں تھا کہ وہ بغیر قصور کے اتنی باتیں سنے۔ آخر میرا قصور کیا ہے جو اب پچھلے 4 دنوں سے مجھ سے لاپرواہی اور بے اعتنائی برت رہے، اور اب اتنے سخت الفاظ میں نے کیا کیا؟ عمران نے منہ پھیر لیا اور کہا، میں گھر میں تماشا نہیں چاہتا، تمہارا حساب کتاب میں بعد میں کروں گا۔ یہ سن کر میرب سے برداشت نہیں ہوا اور اس کے سامنے آ کر غصے میں وہ عمران کا گریبان پکڑ گئی۔ کیا حساب کتاب کریں گے آپ میرا؟ مجھے تو پتہ چلے کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سب سننے کو مل رہا ہے۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تمہیں سب پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا میرے سامنے، یہ انجان بننے کا ناٹک مت کرو۔ خود سر، بدتمیز اور بد اخلاق تو تم تھی ہی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم ایک بد کردار لڑکی بھی ہو۔ یہ سن کر تو میرب کے سر پر جیسے کمرے کی چھت ہی آن گری تھی۔ اس نے بے یقین نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہاں پر اس کی بد کرداری دیکھ لی؟ ایسا کیا ہوا تھا جو اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا تھا؟ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ میرب کو کچھ لمحے تو عمران کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے واقعی وہ سچ ہے، تبھی تو اسے اپنی حمایت میں کوئی بات نہیں ہو رہی، اور غصے میں وہاں سے جانے لگا جب میرب کی پتھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر یوں الزام لگا کر یہاں سے نہیں جا سکتے، مجھ سے بات کریں۔ میرب خود کو سنبھال چکی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بات نرمی سے نہیں ہوگی۔ عمران تیش سے اس کی طرف آیا اور بازو دبوچ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اچھا تو تمہیں ثبوت چاہیے، تو لو دیکھو ثبوت۔ اس نے اس کا بازو پیچھے جھٹک کر جیب سے موبائل نکالا اور اس کے سامنے اسکرین کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو تمہاری بد کرداری کا ثبوت، یہ تم ہی ہو نا اپنی تصویریں کسی اور کو بھیجتی ہوئی؟ میرب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واقعی وہ سب اسی کی تصاویر تھیں، انتہائی معیوب تصویریں جن کو دیکھ کر نہ اسے خود بھی شرم آ گئی، مگر یہ سب اس نے تو نہیں کھینچی تھیں۔ اب عمران اسے کچھ ٹیکسٹ میسیجز بھی دکھا رہا تھا اور کہنے لگا، یہ سب تصویریں اور ٹیکسٹ میسیجز تم اپنے جس عاشق کو کر رہی تھیں، اسی نے مجھے یہ سب بھیج کر بتایا ہے، بلکہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں کیونکہ تم دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا۔ میرب، میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان کیسے آ سکتا تھا؟ روتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تصویریں میری ہی ہیں، لیکن یہ ایڈٹ کی گئی ہیں، یہ میں نہیں کر سکتی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یقین کریں، یہ میں نہیں ہوں۔ عمران نے غصے میں آ کر دیوار پر مکہ مارا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم پر کیسے یقین کر لوں میرب؟ میرا دل تمہاری طرف سے نرم پڑنے لگا تھا، لیکن تم نے خود سب خراب کیے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر رہی تھی، کیونکہ تمہیں تو کوئی اور ہی پسند ہے۔ اسی وجہ سے تم نے میرے لیے وہ سب باتیں کیں اور رشتے سے انکار کیا، مگر چچا جان نے زبردستی تمہاری شادی کرا دی۔ ارے شادی سے پہلے بتاتی نا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو، تو میں یہ شادی نہ کرتا۔ میرب نے بھاگتے ہوئے آ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ میرا یقین کریں، میرے پاس موبائل تو ہے نہیں، پھر کیسے کسی کو میسج کر سکتی ہوں یا اپنی تصویریں کھینچ کر کسی اور کو بھیج سکتی ہوں؟ یہ سن کر عمران کچھ لمحے کو خاموش ہو گیا۔ مجھ سے جتنی بڑی مرضی قسم لے لے، لیکن میرے پاس واقعی موبائل نہیں ہے۔ یہ کوئی سازش کر رہے ہم دونوں کو دور کرنے کی، ہمارے رشتے میں بدگمانی پیدا کرنے کی۔ عمران نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تمہارے پاس واقعی موبائل ہے؟ نہیں تو میرب جلدی سے کہنے لگی، آپ نے کیا اتنے دنوں میرے پاس موبائل دیکھا ہے؟ یقین کریں میرے پاس واقعی موبائل نہیں ہے۔ آپ میرے بابا سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میرا اپنا کوئی پرسنل موبائل نہیں ہے۔ تائی جان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کبھی مجھے موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں۔ عمران سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی اس نے ابھی تک میرب کے پاس موبائل نہیں دیکھا تھا۔
وہ سوچنے لگا کہ شاید میرب سچ کہہ رہی ہے، کوئی سازش کر کے ہم دونوں کو دور کرنا چاہ رہے، لیکن آخر کون ہو سکتا ہے جسے ہماری شادی سے مسئلہ ہے؟ اس نے بہت سوچا، لیکن کوئی نام بھی ایسا ذہن میں نہیں آ سکا جو ان کے خلاف اتنی بڑی سازش کر سکے۔ وہ ہسپتال میں تھا جب اسے انجان نمبر سے اسکرین شاٹ موصول ہوئے جن سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ میرب نے کسی کو اپنی تصویریں بھیجیں اور میسیجز کیے ہیں۔ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اور اسی وقت اپنے گھر جائے اور میرب سے باز پرس کرے، لیکن اسی وقت ہی بابا جان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اپنے باپ کی موت کے غم میں وقتی طور پر وہ یہ بات بھول گیا، مگر جب بھی میرب کو سامنے دیکھتا اسے نئے سرے سے یہ سب یاد آنے لگتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا رویہ میرب کے ساتھ اتنا تلخ ہو گیا۔ مگر اب جبکہ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس سب میں میرب کا کوئی قصور نہیں بلکہ کسی کی سازش ہے، تو وہ نرم پڑ گیا۔ میرب روئے جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، یہ جو کوئی بھی ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک وجود نے غصے سے کھولتے ہوئے یہ منظر دیکھا تھا۔ تائی جان تو عدت میں تھیں اور سارا وقت وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں، تو اس صورتحال میں سارے گھر کی ذمہ داری میرب پر آ گئی تھی، جسے وہ خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھیں۔ اسے کبھی کبھی اسد پر شک ہوتا تھا کہ شاید وہی نہ ہو، لیکن اسد کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی اچھا تھا۔ ایک دن وہ عمران کے لیے باہر لان میں چائے لے کر آئیں تو کچھ دیر کے بعد اسد بھی آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے، ایک کپ میرب کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ بھائی، میں نے کہا میرے دوست تو خود اپنے لیے چائے بنانے گئی نہیں، تو میں ہی تمہارے لیے بنا کر لے آتا ہوں۔ میرب گھبرا گئی اور عمران کی طرف دیکھا کہ شاید اسے برا لگا ہو، لیکن عمران محض مسکرا دیا اور کہا، تم دونوں کے درمیان تو بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ تو اسد ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہمارے درمیان تو شروع سے ہی بہت اچھی دوستی تھی، ہم بہت اچھے کزنز کی طرح رہتے تھے۔ یہ تو میرب آپ سے ڈرتی تھی تو اس لیے اس نے کبھی آپ سے بات نہیں کی اور مجھ سے ہی ہر بات کرتی تھی۔ میرب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسد اپنی اور اس کی معمول کی بات چیت کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کر رہا ہے۔ کہیں عمران کچھ غلط نہ سمجھے، لیکن اس نے بس شانے اچکا دیے اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آج کل اس کا موڈ اچھا رہنے لگا تھا، اس لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ عمران کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ جلدی وہ کسی کے حسد کا شکار بننے والی تھی۔ وہ اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ شام کو کون سے کپڑے پہنے، تبھی ملازمہ اس کے پاس آ کر کہنے لگی، بی بی جی آپ میرے ساتھ بازار چلیے، گھر کا راشن ختم ہو گیا اور وہی لانا ہے۔ میرب نے الجھن سے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ گھر میں کیا کیا آتا ہے، تو ڈرائیور کے ساتھ جا کر لے آؤ، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ملازمہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بی بی بڑی بیگم صاحبہ میرے ساتھ ہی جاتی تھیں، لیکن اب چونکہ وہ عدت میں ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو کہا۔ میرب کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر تائی جان یہ کرتی تھیں تو ظاہر ہے اب اسے بھی کرنا ہی تھا، کیونکہ تائی جان کی ساری ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی تھیں۔ ملازمہ کو کہا تھا، میرے بازار جانے کے لیے کوئی سوٹ پریس کر دو، میں تب تک باقی کام دیکھ لوں۔ وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر آئی تو دیکھا کہ ملازمہ نے ایک انتہائی شوخ رنگ کا لباس استری کر دیا۔ میرب کا موڈ بگڑ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ لال رنگ کا جوڑا استری کرو؟ ایسے کپڑے پہن کر میں تمہارے ساتھ بازار جاؤں گی؟ ملازمہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی بی مجھے معاف کر دیں، میں نے تو سوچا آپ کی نئی شادی ہے اور نئی نویلی دلہنیں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، اس لیے یہ جوڑا استری کر دیا، کوئی اور جوڑا استری کر دیتی ہوں۔ میرب نے بے دلی سے وہ کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے اور کہا، رہنے دو، اب پھر سے استری کرنے بیٹھ جاؤ گی، پہلے اتنی دیر ہو گئی ہے اور ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ بازار جا کر ادھر سے ادھر چکر لگا کر وہ تھکنے لگی تو ملازمہ بولی، بی بی جی آپ وہ سامنے ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ جائیں، آپ تھک گئی ہیں، میں خود ہی باقی کا سارا سامان لے کر وہاں پر آ جاتی ہوں۔ یہ ملازمہ بھی کیا عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ ملازمہ پر غصہ کرتے ہوئے ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر کرتی تبھی کوئی سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ایک انجان شخص کو سامنے والی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر میرب گھبرا گئی اور پھر غصے سے مخاطب ہوئی، ایکسکیوز می، کون ہے آپ اور میرے سامنے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟
اس شخص نے دیدہ دلیری سے میرب کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اور کہا، اتنی خوبصورت لڑکی کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر بس مجھ سے صبر نہیں ہوا، تبھی میں یہاں پر چلا آیا۔ میرب نے اپنے ہاتھ کھینچے۔ شہر والوں کا یہ ماحول تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تبھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسا رد عمل دے۔ دل تو یہی کیا کہ اٹھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کرے، لیکن وہ یہاں پر تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ریسٹورنٹ سے باہر آ کر ملازمہ کو ڈھونڈنے لگی۔ جلدی وہ اسے اپنی طرف آتے نظر آئی تو اس پر غصہ ہوئی۔ یہ کس عجیب سی جگہ پر تم مجھے لے آئی ہو؟ چلو ابھی مجھے اسی وقت گھر جانا ہے، باقی کا سامان پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ وہ غصے میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر آ کر تائی جان کے لیے کھانا وغیرہ بنا کر اور باقی سارے کاموں میں وہ یہ سب کچھ بھول گئی تھی کہ آج بازار میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عمران کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش پکاتے ہوئے اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرا رہے تھے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کھانا وغیرہ بنا کر وہ کمرے میں جائے گی اور نہا دھو کر فریش ہو جائے گی۔ میرب، کہاں ہو تم؟ میرب ایک بار تو اسے لگا کہ شاید اسے دھوکا ہوا ہے، لیکن وہ عمران کی ہی آواز تھی جو بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ جب تک وہ کچن سے باہر آئی وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں گئی۔ عمران کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ عمران نے اس کی ایک بات بھی سنے بغیر اس کے منہ پر تھپڑ جھڑ دیا۔ بس بہت دے لیا تم نے مجھے دھوکا، اور بہت یقین کر لیا میں نے تمہاری اس معصوم شکل پر۔ اب میں ہرگز بھی اس دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ تم جیسی بدکردار لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرب کا تو حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شاید وہ پھر سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا۔ میرب رونے لگی۔ تو کیا کیا ہے آپ کو؟ آپ نے بغیر مجھ سے بات کیے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وہ اس وقت بالکل کسی جنون کسی کیفیت میں لگ رہا تھا۔ اس کی طرف مڑا۔ تم نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، میں نے یقین کر لیا، لیکن پھر تم کیسے اپنے اسی عاشق سے رابطے میں رہی اور اس کو آج شہر میں ملنے کے لیے بلا لیا؟ عمران نے اپنے موبائل فون پر ایک تصویر اس کے آگے کی جو آج کی ہی تھی، اور وہ اس وقت کی تھی جب اس ریسٹورنٹ میں اس انجان شخص نے میرب کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میرب کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ اس نے اٹک اٹک کر کہنے کی کوشش کی، ہاں یہ میری تصویر آج کی ہی ہے، لیکن یہ سب ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عمران نے اس کو میسیجز دکھائے۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری طرف سے کیے گئے ہیں اور یہ کل رات کے میسیجز ہیں۔ میں صبح آپ سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ آؤں گی اور آپ کا پسندیدہ لال رنگ کا لباس پہن کر آؤں گی۔ دیکھو یہ میسیجز تمہاری طرف سے ہی گئے ہیں نا؟ دیکھو دھیان سے پڑھو، تم نے ہی میسیجز کر کے اپنے عاشق کو ملنے کے لیے بلایا اور لال جوڑا پہن کر گئی۔ تم اتنے دنوں سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ میرب کے سینے میں ہی سانس اٹک گئی۔ قسم سے میرے پاس موبائل نہیں ہے، نہ ہی میں اس سے ملنے گئی تھی، آپ میرا یقین کریں۔ اسی وقت دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اسد تھا، جس نے آتے ہی بغیر ادھر ادھر دیکھے میرب کی طرف ایک موبائل بڑھا دیا اور کہنے لگا، میرب یہ لو اپنا موبائل، تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے چارج پر لگا دوں، تو یہ چارج ہو گیا، مگر بی کیئرفل، بھابھی کو پتہ نہ چلے، ان کے آنے سے پہلے ہی مجھے دوبارہ واپس دے دینا تاکہ میں صبح تمہیں پھر واپس کر دوں۔ اسد کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس پر دیکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ اچانک سناٹے کا احساس ہوا تو سامنے عمران کو دیکھ کر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے ایک دم سے جھٹکا لگا ہو۔ وہ گھبرا گیا۔ میرب نے پریشان ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ کون سا موبائل؟ کس کا موبائل؟ میرا موبائل تو نہیں ہے یہ، عمران نے اپنا موبائل زور سے زمین پر پٹکتے ہوئے چلا کر کہا۔ بس کر دو میرب، اور کتنے جھوٹ بولو گی، کتنے پردے ڈالو گی اپنی بے وفائی پر؟ تم نے مجھ سے ہر بات پر جھوٹ بولا۔ آپ کو پتہ چلا کہ موبائل تم اپنی اس دوست کو پکڑا دیتی تاکہ مجھے کچھ علم نہ ہو سکے۔ میرب نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرا موبائل نہیں ہے۔ پھر اسد کی طرف دیکھ کر دکھی انداز میں پوچھنے لگی، اسد تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تم اچھے سے جانتے ہو میرے پاس کوئی موبائل نہیں، اور یہ بھی میرا موبائل نہیں ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس موبائل کو کھولا تو دیکھا اس میں وہ سارے میسیجز تھے جو میرب کی طرف سے کیے گئے تھے۔ اس نے وہ میرب کے آگے کیا۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ یہ پیغامات تمہاری طرف سے ہی گئے ہیں نا؟ ہم یہ لمبی لمبی کالز جب میں گھر پر نہیں ہوتا تم ہی کرتی رہتی ہو،
اپنے عاشق کو، اور اب میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہو؟ پیچھے مڑ کر اس نے اسد کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگا، جانتے تو ہو میرب میری کتنی اچھی دوست ہے، مجھے نہیں پتا باقی کی کہانی کیا ہے۔ میرب نے مجھے بس یہ کہا تھا کہ میرا موبائل تم اپنے پاس رکھا کرو اور اپنے بھائی کے جانے کے بعد مجھے دے دیا کرو، اور کسی کو بتانا مت میرے پاس موبائل ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اسد کے منہ سے یہ سب جھوٹ سن کر میرب ان کے چہرے پر بے یقینی سی پھیل گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسد ان دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور ابھی سب سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اسد تھا جو ان دونوں کے درمیان نفرت اور غلط فہمیوں کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرا گھر اجاڑنے پر تلے ہوئے ہو؟ عمران نے میرب کو بازو سے پکڑا اور کہا، تم اب اس گھر میں اور میری زندگی میں رہنے کا حق نہیں رکھتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے دروازہ کھول کر دھکا دیا تو سامنے سے تائی جان نے اسے سنبھال لیا۔ وہ شور ہنگامے کی آواز سن کر جلدی سے نماز ختم کر کے اوپر آئی تھیں۔ میرب کو یوں اس حالت میں دیکھ کر انہیں عمران پر غصہ آیا اور چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمت کیسے کی میرب کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ عمران نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور روندی ہوئی آواز میں کہنے لگا، امی آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھ سے بے وفائی کرنے کی۔ میں نے تو اس سے محبت کی تھی اور بدلے میں مجھے بے وفائی دے رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر ان کا غصہ کچھ مدھم پڑا۔ میرب ایک دم سے بھاگ کر واش روم میں گئی اور وضو کر کے کمرے میں تپائی پر رکھا قرآن اٹھا کر آ گئی اور عمران کے سامنے آ کر کہا، مجھ پر تو آپ کو یقین نہیں ہے تو اس مقدس کتاب پر یقین کر لیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اور ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی کہ تائی جان نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے قرآن لے لیا اور واپس اسے اسی کی جگہ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، انسانوں کے معاملات میں اس مقدس کتاب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ میرب تمہیں اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے کردار کی گواہی دیتی ہوں۔ عمران جو میرب کو پہلے ہی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے کردار کی گواہی دیتے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اب اپنی ماں کے منہ سے بھی یہ سب سن کر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا یہ سب مل کر اس کا دماغ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سچ وہی ہے جو میرب کہہ رہی ہے؟ تائی جان نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرب کا کوئی قصور نہیں، کسی نے یہ سب سازش کی ہے۔ یہ سب سن کر اسد گھبرا سا گیا اور سوچنے لگا، امی کو یہ سب کیسے معلوم ہے کہ اس سب کے پیچھے میں ہی ہوں؟ عمران نے پوچھا، کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ تو تائی جان نے پیچھے مڑ کر ایک دم سے اسد کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر عمران کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگیں، یہ ہے وہ انسان جو تم دونوں کے رشتے کو خراب کرنے کی وجہ ہے، یہ سارا گند اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ میرب کے پاس تو واقعی موبائل نہیں ہے، یہ دوسرا موبائل اس کا اپنا ہی ہے۔ اسد کے کانوں پر تو جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا۔ اسے کبھی شک نہیں گزرا تھا کہ اس کی ماں اس کی کرتوتوں کے بارے میں جانتی ہوں گی۔ عمران نے اسد کے چہرے پر لگاتار تھپڑ رسید کرنے شروع کر دیے، اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ تم میرے بھائی ہو کر میری پیٹھ میں خنجر کھوپو گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسد نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ کیسا بھائی؟ تم میرے ستیلے بھائی ہو، میں نے تمہیں کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑ کر تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا، واہ امی، آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ میری نہیں بلکہ اس کی ماں ہیں۔ ارے آپ بھول کیوں جاتی ہیں، میری سگی امی ہیں۔ اس نے تائی جان کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو انہوں نے ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ میں تم دونوں کی ماں ہوں، میں نے اسے کبھی اپنا ستیلا بیٹا نہیں سمجھا۔ میں نے تو تم دونوں کی تربیت ایک سی کی تھی، پھر کیسے تم اتنے نیچ اور گھٹیا سوچ کے حامل ہو سکتے ہو؟ وہ رونے لگیں۔ میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی جو تم اس طرح کے نکلے۔ مجھے شروع سے ہی تم پر شک تھا کہ تم ان میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہو، مگر میں چپ تھی۔ پھر کل تمہیں ملازمہ کے ساتھ ساری منصوبہ بندی کرتے سنا تو پھر بھی میں چپ رہی کہ ایک ہی بار تمہارا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ جائے، تبھی میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں، اور آج وہ آ گیا۔ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اسد نے نفرت سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے یہ بچپن سے ہی نہیں پسند۔ میرے حصے کا سارا پیار، توجہ، لاڈ
سب اسی کو دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ میرب کو بھی اسی کو سونپ دیا گیا، جبکہ میرب کو میں پسند کرتا تھا، اس کا جوڑ میرے ساتھ بنتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی طلاق ہو جائے اور بعد میں میرب کی شادی مجھ سے ہو جائے تاکہ میرب کی ساری جائیداد تمہیں مل جائے، ہے نا؟ تائی جان نے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اسد نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں بالکل، میری یہی سوچ تھی۔ میں اسی وجہ سے میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ ساری سازش کی۔ ملازمہ کو کہا کہ وہ میرب کو لے کر باہر جائے اور اپنے دوست کو وہاں پر بھیج کر ان دونوں کی تصاویر بنا کر تمہیں بھیج دی۔ عمران نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اسے پھر سے پیٹنا چاہا، مگر اس بار اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، بس اب بہت ہو گیا، میرا حصہ چپ چاپ میرے حوالے کرو، مجھے یہاں پر رہنا ہی نہیں ہے۔ تائی جان تو اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں، اپنے بیٹے کی حقیقت جان کر ان کے اندر جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور میرب کو لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک ٹی وی ڈرامہ ہے جو کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ عمران نے دھکے دے کر اسد کو کمرے سے باہر نکالا۔ تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا، آج کے بعد مجھے حویلی میں نظر مت آنا اور نہ ہی آس پاس بھٹکنے کی کوشش بھی کرنا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ دروازہ بند کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے میرب کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا، تم پر شک کر بیٹھا۔ میرب جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر تائی جان میرے حق میں گواہی نہ دیتی یا میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کرتی تو آپ کیا میری بات کا یقین کرتے؟ کبھی بھی نہیں۔ مجھے آپ جیسے کانوں کے کچے انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ تائی جان جلدی سے اس کے آگے آ گئیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرب، میری بچی، میری تربیت کا قصور ہے کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا۔ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا مت کرنا، یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میرب نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ تائی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کی بات ٹالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جسے میری ذات پر اعتبار ہی نہیں؟ عمران کی طرف مڑ کر دکھی انداز میں بولی، پہلے میں نے غلطی کی اور اسد کی باتوں میں آ کر آپ کو جاہل، گنوار اور جلاد کیا کیا سمجھتی رہی۔ وہ مجھے آپ کے غصے کی جھوٹی کہانیاں سناتا رہا اور میں یقین کرتی رہی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میں نے خود کو بدل دیا اور اس کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ میرب، آخری بار مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم اگر چلی گئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرب کا دل پسیج گیا۔ عورت کی تو یہ شروع سے ہی فطرت رہی ہے کہ ہمیشہ ہی وہی معاف کرتی آئی ہے، اور میرب نے بھی وہی کیا، اسے معاف کر دیا۔ اب جب طے تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا تھا، اور میرب نے یہ کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے دیا تھا۔